اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 64 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین جل جلالہ و من والہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما رہا ہے اور ان کی شان مبارکہ کو بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، فرمایا اور جب اپنی جان پر یہ ظلم کر بیٹھیں تو آ جائیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور آ کر کیا کریں؟ فرمایا فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کریں، واستغفر لهم الرسول، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، لوجد اللہ توابا رحیما، تو وہ پا لیں اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی رسولوں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے، اور خاص الخاص نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان مبارکہ کو ظاہر فرما رہا ہے۔ اب آئیے ہم اس کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ صرف اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ کن کی اطاعت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب آپ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات کو بندوں تک پہنچانے کے لیے ایک رابطہ، ایک وسیلہ، ایک ذات کو بیچ میں منتخب فرمایا، اور وہ ذات نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات تھی، اور وہ ذات رسولوں کی ذات تھی۔ جو پہلے رسول گزرے اور اب جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جو احکامات ہم تک نبی پاک نے ہم تک پہنچائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ایسی ذات کو منتخب کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو شاہد بھی ہے، مشہود بھی، جو طالب بھی ہیں، مطلوب بھی، جو قاصد بھی ہیں اور مقصود بھی، ایسی ذات کہ جو رب سے واصل بھی ہے اور بندوں میں شامل بھی ہے، وہاں بھی تعلق ہے، یہاں بھی تعلق ہے، اور وہ ذات والا صفات ہمارے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، اور اس نے جو کچھ ان کی طرف وحی فرمایا وہی کچھ انہوں نے ہمیں احکامات کی طرف نازل کر دی، ہمارے طرف بھیج دیا گیا۔ جیسا کہ بزرگوں نے اس میں بڑی پیاری تطبیق فرمائی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بات، فرمایا ان کی بات وہی ہوتی ہے جو رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ رب کی طرف سے وحی، ایک ہے وحی اور ایک ہے وحی۔ جو رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے اور نبی کی بات وہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات سے، اپنی طرف سے کوئی دوسری بات نہیں کہتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ان کی طرف احکامات فرماتا ہے وہی وہ بندوں کی طرف پہنچا دیتے ہیں۔
تو فرمایا ان کی اطاعت اس لیے کی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اطاعت کا حکم دیا۔ اچھا آپ دیکھیے کہ اطاعت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اتباع کی اس نے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کی اتباع کی، جس نے رسول سے محبت کی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اپنا محبوب بنا لیتا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، محبوب ان سے فرمائیے کہ یہ اتباع کریں، اور جب یہ اتباع کریں گے تو ہم ان کو اپنا محبوب خود بخود بنا لیں گے۔ تو اگر کوئی رب کا محبوب بننا چاہتا ہے، رب کے تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے، ان محبین میں شامل ہونا چاہتا ہے کہ جن سے رب محبت فرماتا ہے، ان محبوبوں میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرے، ان کی فرما برداری کرے۔ پھر آپ دیکھیے کہ انہی آیات بینات میں آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب تم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو۔ مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ انسان اپنی جان پر ظلم نہیں کرتا۔ آپ بھی ماشاءاللہ یہاں سب طلبہ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا بھی یہ مشاہدہ ہوگا کہ ظلم ہمیشہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا جاتا ہے، یا غصے میں کیا جاتا ہے، یا کسی جھگڑے میں، یا کسی اور وجہ سے۔ مشاہدہ تو یہ کہتا ہے کہ بھئی ظلم وہی ہے کہ کسی کو مارا جائے، کسی کو پیٹا جائے، کسی کو زد و کوب کیا جائے، کسی پر تشدد کیا جائے، یہی ظلم ہے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے وہ ظلم جو یہ اپنے آپ پر کرتے ہیں، اِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ پر جو ظلم کرتے، تو وہ ظلم کیا ہے؟ تو بزرگان دین نے فرمایا، مفسرین نے لکھا وُضِعَ الشَّيْءُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، فرمایا یہ ظلم ہے۔ کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے، اور کسی شے کو اس کے مقام پر رکھ دینا یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے۔ مثال کے طور پر ٹوپی کا مقام سر ہے، ٹوپی کا مقام سر ہے، اگر پیر میں رکھی جائے تو ظلم ہے، ظلم۔ جوتی کا مقام پیر ہے، اگر سر پر رکھی جائے تو ظلم ہے۔ جس چیز کا جو مقام ہے، جو جگہ ہے، اگر وہ اس چیز پر ہوگی تو عدل ہے، اور اس سے ہٹ جائے گی تو ظلم ہے۔ تو یہ وہ ظلم کی ڈیفینیشن ہے جو مفسرین نے، محدثین نے، متکلمین نے بیان فرمائی کہ کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے۔ تو جب آپ نے اس بات کو سمجھ لیا کہ کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے تو یہ ظلم ہوتا ہے، تو اب ذرا ہم اپنے آپ پر غور کریں اور اپنی زندگی کو دیکھیں۔ مومن کا مقام فجر کے وقت کیا ہے؟ مومن کا مقام نمازوں کے وقت، فجر کے وقت کیا ہے؟ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، مصلی ہے کہ وہ اس کی بارگاہ میں جھکا نظر آئے، اس کی تسبیح و تحلیل کرتا ہوا نظر آئے، عبادت کرتا ہوا نظر آئے۔ لیکن اگر وہ نمازوں کے اوقاتوں میں بازاروں میں گھوم رہا ہے تو یہ ظلم ہے۔ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنے لہو و لعب میں لگا ہے، دین و دنیا کے لہو و لعب میں لگا ہے، دین کو چھوڑ دیا، دنیا کو مقدم کر دیا دین پر، اور ان تمام چیزوں کو ترک کر کر اللہ کے احکامات کو چھوڑا، تو پھر یہ وہ ظلم ہے جو وہ خود اپنی ذات پر کر رہا ہے۔ اور اگر اس ڈیفینیشن کے طور پر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو ہم معاشرے میں سب سے بڑے ظالم خود ہی نظر آئیں کہ ہم نے احکامات الہیہ کو چھوڑا، ہم نے احکامات الہیہ کو ترک کیا، ہم نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر، ان کی سنت کی اتباع کو چھوڑا، تو یہ وہ ظلم کیا جو ہم نے خود اپنی جان پر کیا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے اِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب یہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، جاؤک، تو جائیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوا کہ ہم نے نافرمانی کی خدا کی، ہم نے احکامات کو ترک کیا نا، تو نافرمانی کی خدا کی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ فرماتا ہے کہ میری نافرمانی کی ہے تو میری بارگاہ میں آؤ، مسجد میں آؤ، توبہ اور استغفار کرو، مسجد میں آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو، توبہ کرو، نوافل پڑھو، آنسو بہاؤ اور اس سے معافی مانگو۔ نہیں، فرمایا جاؤ کا، جائیں میرے محبوب کی بارگاہ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بارگاہ میں جانا بھی رب کی بارگاہ میں ہی جانا ہے، ان تک پہنچ جانا بھی رب تک پہنچ جانا ہے۔ جو ان کے قریب ہو گیا وہ گویا رب کے قریب ہو گیا۔
تو اس لیے فرمایا اذ ظلموا انفسہم جاؤکا، جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ. اور جب ان کی بارگاہ تک پہنچ گئے تو کیا مغفرت ہو گئی؟ کیا بخشش ہو گئی؟ فرمایا نہیں، فاستغفر اللہ. اب جب پہنچ چکے ہو تو اب ان کے وسیلے سے اللہ سے استغفار کرو. تو کیا استغفار کی تو توبہ قبول ہو گئی؟ نہیں. واستغفر لہم الرسول، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھا دیں، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، فرمایا بس تم اللہ کو پالو گے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا، توبہ قبول کرنے والا. تو میرے سامعین و حاضرین کرام، ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ شان مبارکہ ظاہر کی ہے کہ اگر کوئی گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، خطا کار ہے، گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، مغفرت چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ بخشش چاہتا ہے اور اس کا طلبگار ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہو، حضور کے دامن کو پکڑ لے، ان سے مغفرت طلب کرے، ان کی بارگاہ میں جا کر ان کے وسیلے سے دعا کرے، تو انشاءاللہ تعالی اس کی توبہ بھی قبول ہوگی، بخشش اور مغفرت کے پروانے بھی ملیں گے. ان تک پہنچ جانا گویا اللہ تک پہنچ جانا ہے، ان کی بارگاہ میں آ جانا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دستے رحمت میں آ جانا، اس کے کرم اور رحمت کے سائے میں آ جانا. جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر مقامات پر بھی فرمایا کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا وہ اللہ کی حکم کی اطاعت کرتا ہے، احکامات کی اطاعت کرتا ہے. جو رسول سے محبت کرتا ہے وہ رسول ہی سے نہیں بلکہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بندوں اور رب کے درمیان ایک واسطہ، ایک وسیلہ ہیں کہ جن کے ذریعے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، جن کے ذریعے بخشش کے پروانے بھی ملتے ہیں، جن کے ذریعے مغفرت بھی ملتی ہے، جن کے ذریعے رحمت بھی ملتی ہے، جن کے ذریعے فضل بھی ملتا ہے، جن کے ذریعے کرم بھی ملتا ہے، اور انہی کے ذریعے ساری کائنات کی رونقیں اور برکتیں بھی بحال ہیں. یہ سب کچھ ہے تو میرے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو. یہ سب کچھ ہے تو انہی کے دم قدم سے ہے. تو اگر مغفرت بھی ملنی ہے، بخشش ملنی ہے، تو یہ سب بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ہی دامن رحمت سے ملنی ہے. اسی لیے قرآن نے کہہ دیا اذ ظلموا انفسہم، جب اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو تو محبوب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ اور پھر توبہ کرو، استغفار کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کو طلب کرو. اور جب وہاں جا کر مغفرت کو طلب کیا جائے گا تو یقیناً طلب کو پورا بھی کر دیا جائے گا اور ان کے وسیلے سے اگلے پچھلے بھی گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی ہے کہ جو ان تک پہنچ جاتا ہے پھر اس پر کرم نوازیاں ہی ہوتی ہیں، اس پر رحمت ہی ہوتی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہی نازل ہوتا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیہ مبارکہ سورہ نساء کی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ہمیں یہی پیغام دیتی ہے، یہی بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ جڑ جائے، حضور کے دامن کو تھام لیں. آج ہم نے اس دامن کو چھوڑ دیا تو آپ دیکھیں مسلمان عالم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. جب یہ دامن مضبوط تھا، مضبوط رشتہ تھا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ، تو پھر آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں بھی تھا لیکن پھر بھی ان کا پوری دنیا پر ایک رعب تھا، ایک دبدبہ تھا. آج یہ رشتہ ٹوٹ گیا، رشتے کے اندر جو ہے وہ دراڑیں آ گئیں، رشتے کے اندر شیطانی طاقتوں نے، قوتوں نے اس رشتے کو کمزور کر دیا، ایمانی رشتے کو کمزور کر دیا. تو پھر مسلمان سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دنیا میں ذلیل و خوار اس لیے ہو رہے ہیں کہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا ایمانی، روحانی، عرفانی، وہ رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے. اس رشتے میں دراڑیں پیدا ہو گئی ہیں یا وہ رشتہ کمزور ہو چکا ہے. تو اس رشتے کو ہم نے اس آیت کے تناظر میں مضبوط کرنا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کو طلب کرنا ہے تاکہ بخشش بھی ملے، مغفرت بھی ملے
اور روحانی قلبی جو رشتہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کا تھا وہی دوبارہ سے قائم و دائم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات بینات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، تو اس حوالے سے ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کہ جب ہم امتی ہیں، اور یہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم احسان ہے کہ ہمیں اسے حاصل کرنے کے لیے اس دین کی بہاروں کو، ان نعمتوں کو، ان برکتوں کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ ہم نے ایسے خاندان میں، ایسی جگہ، ایسی آغوش میں آنکھ کو کھولا کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیب ہو گیا۔ یہ بڑا کرم اور احسان ہے۔ تو بحیثیت امتی مسلمانوں پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک جگہ کہیں ذکر کیا تھا اس بات کا کہ دیکھیے جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ ہم امتی ہیں، ہم اپنے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کے ہم دعوے بھی کرتے ہیں کہ ہاں ہم محبت کرتے ہیں، ہم رسول اللہ کے ہیں، ہم ان کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ تو صرف دعویٰ ضروری نہیں ہے، دعوے کے ساتھ ساتھ دلیل بھی ہونی چاہیے، اور وہ دلیل کیا ہو کہ ہمارے گفتار سے، ہمارے کردار سے، ہماری صورت و سیرت سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، ہماری ہر چیز سے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آئے۔ ہم بولیں تو ہمارے انداز میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہو، ہم چلیں تو سنت کے مطابق چلیں، ہم پہنیں تو سنت کے مطابق پہنیں، ہم اپنی زندگی کے جو روزمرہ کے تمام معاملات ہیں، صبح و شام کے معاملات ہیں، انہیں دین متین کے مطابق کر لیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم پر عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات ہیں ان کے مطابق کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت کی کامیابی خود بخود نصیب ہو جائے گی۔ اللہ مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر روزانہ کتنی مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت سوال انہوں نے کیا۔ بحیثیت امتی، بحیثیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے شب و روز میں ہر وقت، ہر لمحے درود پاک کو شامل حال رکھیں، اس لیے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ بزرگوں نے فرمایا جو ہر وقت قبول ہی قبول ہے اور پڑھنے والا مقبول ہے۔ جتنی زیادہ پڑھی جائے گا، جتنا زیادہ درود کا ورد ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے احکامات بھی قبول ہوں گے، اس کے ذریعے ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، اس کے ذریعے ہم جو بھی ایکٹ عبادت کے کریں گے تو وہ درود کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور قبول فرمائے۔ تو ہمیں چاہیے کم سے کم دن میں 100 مرتبہ تو کم سے کم درود پاک پڑھیں۔ ویسے تو بزرگوں نے مختلف تعداد لکھی ہیں کہ 313 مرتبہ یا 1000 مرتبہ، یا کوئی زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی مختلف درود ہیں۔ تو کوئی نہ کوئی درود ایسا ہے کہ جو ہمیں اپنی زندگی میں ہمہ وقت شامل رکھنا چاہیے، اور چلتے پھرتے اس کا ود رکھنا چاہیے کہ اس کی برکت سے نیکیوں میں اضافہ بھی ہے، گناہوں کی بخشش بھی ہے، اور درجات کی بلندی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی پھر ایک نئے عنوان سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو